کہانی کا عنوان ضدیں، قسط نمبر 6۔ انیا سے محبت کرتا ہے وہ، اس نے عرشیہ کو کہتے سنا۔ ہماری انیا؟ وہ چونکا تھا تو عرشیہ مسکرائی، جبکہ الطان نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم کسی شاید غلط فہمی کا شکار ہو عرشیہ، کیونکہ کچھ دن پہلے بابا نے اسے انیا سے شادی کا کہا تو وہ پنبر گیا، اور اس نے کہا وہ انیا سے شادی کسی قیمت پر نہیں کرے گا۔ الدان کے الفاظ عرشیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گئے تھے، اور وہ شوق سی بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس سیان نے سب کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ عرشیہ کو ابھی بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہی کوئی ہفتہ پہلے کی؟ الدان نے موبائل اٹھاتے ہوئے بغیر اس کے تاثرات پر غور کیے اس کو دیکھا، جبکہ وہ خاموشی سے بس ان کو دیکھ رہی۔ کیا ہوا؟ مسلسل خاموشی محسوس کر کے الدان نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، آپ چائے پئیں گے؟ وہ اس وقت بس اس کی نظروں سے فرار چاہتی تھی۔ بنا لو، اور ماما پاپا کو بھی دیکھ لینا ایک بار۔ الدان کی بات سنتی وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کئی دن گزر گئے تھے اور وہ یونیورسٹی بھی نہیں آیا تھا۔ انیا اس کو کال کرنا چاہتی تھی، مگر پھر غصے اور ناراضگی کے باعث نہیں کر سکی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے سیان کا اس کی کال کا انتظار تھا، مگر وہ تو جیسے کسی بل میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان کا آخری سیمسٹر آخری سانسیں لے رہا تھا، اور ریسرچ ورک ہونے کی وجہ سے کسی خاص لیکچر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اچانک نظر کوریڈور میں راضی پر پڑی۔ راضی اور سیان کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ایک وہ اس کا کافی اچھا دوست تھا اور دوسرا ریسرچ پارٹنر تھا۔ راضی بھائی؟ راضی اپنے نام کی پکار سن کر رکا تھا۔ ہاں جی، کیسی ہیں انیا آپ؟ وہ پلٹا اور رسمی سے سوالات کیے تو جواباً اس نے بھی مروتاً اس کا حال پوچھ لیا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ راضی نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھ کر جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ جی، وہ دراصل مجھے سیان کے متعلق پوچھنا تھا۔ میرا مطلب کافی دن سے وہ یونیورسٹی نہیں آئے، اس نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ دراصل، وہ بتاتا ہوا ایک دم خاموش ہو گیا۔ مجھے تو علم نہیں ہے۔ وہ اس کے اس جواب اور رد عمل سے کافی مایوس ہوئی تھی، اور رضی کو اس کے چہرے پر موجود فکر دیکھ کر اس سے جھوٹ بولتے ہوئے شرمندگی ہوئی تھی، مگر سچ بتا کر وہ اپنا بینڈ نہیں بجوا سکتا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ رضی پوچھے بغیر نہ رہ سکا تو وہ سٹ پٹائی۔ نہیں، وہ دراصل ایک اسائنمنٹ کے متعلق پوچھنا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے بہانہ بنایا اور پھر الوداعی کلمات کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب اس کو میری پرواہ نہیں ہے، جب وہ دل پر پتھر رکھ چکا ہے، تو میں بھی کوئی گئی گزری نہیں ہوں۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے لیے فکر مند ہوں گی، نہ ہی پریشان۔ تم ہو ہی اسی لائق۔ عرشیہ ایک دم ٹھیک کہتی تھی کہ جو شخص ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، وہ 4 دن پہلے آئی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تم نے شاید کورٹ میرج کا بھی شاید اس لیے ہی کہا تھا کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ میں یہ بات نہیں مان سکوں گی۔ یہ اچھا انداز تھا تمہارا مجھ سے جان چھڑانے کا۔ اس کی آنکھوں سے بہتا سیال مادہ اس کے گالوں کو بھگو رہا تھا۔ اس کی اذیت اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا عرشیہ، سب ٹھیک ہے؟ اس نے کال پک کرتے ہی نہ سمجھی سے پوچھا، کیونکہ عرشیہ اسے اس وقت کال نہیں کرتی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ماما کی طرف آئی تھی تو سوچا کہ تم سے بھی مل لوں، کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ، عرشیہ نے آہستگی سے کہا تو اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ پکا نہ کوئی بات نہیں ہے، مطلب میں فارغ ہوں تو ابھی بھی آ سکتی ہوں؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ اگر سیان اس کا دیور نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یوں تفتیش نہ کرتی۔ ہاں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ریلیکس ہو کر آؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے بائے، اس نے کال کٹ دی۔ کیا میرے بعد گھر میں قیامت برپا ہوئی ہوگی؟ سیان نے ماما بابا اور الدان کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا۔ یا شاید ان لوگوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ مجھ سے جان چھوٹی۔ مجھے ایک بار جا کر تو کسی سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کیسی حالت ہے وہاں۔ کیا وہ میری ڈیڈ باڈی کے بغیر بھی مطمئن ہو گئے؟ کچھ دن نمبر بند رہا، مگر اب تو آن ہے نا، مگر شاید ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں میری۔ اس نے آنکھیں مینچ لی۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا کر لیا تھا، مگر عجیب سی بے سکونی اس کی رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا تو وہ چونکا۔ راضی اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ دونوں نے سلام لیا تھا۔ کیسا رہا دن؟ راضی نے آبرو اچکاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، جو لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ٹھیک تھا، تو بتا کوئی لیکچر ہوا؟ اس نے تکلفاً پوچھا تھا، ورنہ لیکچر سے اسے قطعی کوئی رغبت نہیں تھی۔ نہیں، بس چند لوگ ہی آئے تھے اور ڈاکٹر راشد نے کہا تھا کہ اپنا کام کر لو۔
رضی نے تھکے ماندے انداز میں بتایا تھا۔ سیان اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ کون کون آیا تھا؟ اس نے سسری سے انداز میں پوچھا۔ وقاص، عمیر، کاشان، ربیہ اور انیا۔ میرے بس ان سے ہی ملاقات ہوئی، راضی نے انگڑائی لیتے ہوئے بتایا تھا، اور وہ انیا کے نام پر تھم سا گیا۔ کیا انیا اس کے بغیر وہاں پر آئی ہوگی؟ اسے ہر اس جگہ پر یاد آئی ہوگی جہاں وہ دونوں ساتھ رہے ہوں گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تجھ سے، دانت پیستے ہوئے رضی نے کہا، تو وہ چونکتا ہوا حال میں لوٹا اور آبرو چکاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ انیا ظفر تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اس نام پر اس کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی تھی۔ وہ فوراً نیچے جھک کر پلیٹ اٹھانے لگا، مگر لاشعوری طور پر وہ اس کے بولنے کا منتظر رہا تھا۔ کیوں؟ میرا کیوں پوچھ رہی تھی؟ سالن پلیٹ میں نکالتے ہوئے اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا، مگر اس کے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی۔ کچھ خاص تو نہیں کہا، کافی پریشان سی تھی، مگر کہہ رہی تھی کہ اسائنمنٹ کے متعلق کچھ پوچھنا ہے۔ رضی نے عدم دلچسپی سے اس کا پیغام دیا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ وہاں کھڑا خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ انیا سے ہر تعلق غصے میں وہ توڑ چکا تھا، مگر وہ لڑکی اور اس کا ذکر آج بھی اس کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ تمہارا بتا کر مجھے موت کو دعوت عام نہیں دینی تھی، سو کہہ دیا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے تمہارے متعلق۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں واپس، تو کھانا لگا دو تب تک۔ راضی عام سے انداز میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے میری موت کی بات کو بس افواہ ہی سمجھا ہے۔ اگر یقین کیا ہوتا تو کم از کم انیا میرے متعلق نہ پوچھتی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے سوچ رہا تھا، آخر ہم کیوں اپنی موت کی جھوٹی افواہ پھیلا کر اس شخص کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اپنا دھیان کام کی طرف لگایا، مگر اب سوچوں کا رخ پڑ چکا تھا۔ انیا گھر آئی تو عرشیہ سے مل کر اسے ہمیشہ کی طرح خوشی ہوئی، مگر اسے عرشیہ کافی گمسم اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ماما اور بابا کی موجودگی کی وجہ سے دونوں خاموش تھیں۔ عرشیہ آ جاؤ، کچن میں چلیں۔ انیا نے وہاں سے اٹھنے کا بہانہ بنایا۔ بیٹھنے تو اسے ادھر ہی تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، ماما نے فوراً انیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہنوں کی سو آپس کی بات ہوتی ہے، جانے دو، جاؤ بیٹا۔ بابا نے ان دونوں کی مشکل آسان کر دی تو وہ دونوں مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ تم نے انیا سے عرشیہ کے رشتے کے متعلق بات کی؟ انہوں نے اپنے سیکنڈ بھانجے کا نام لیا۔ اوہ نو، کس دن بلا کر کہوں گی؟ کاش اختر بھائی لوگ سیان کے لیے مانگ لیں انیا کو، تو دونوں بہنیں ساری زندگی کے لیے ایک ہی گھر میں رہیں گی، تو ہمیں بھی سکون رہے گا۔ ماما نے اپنی خواہش سامنے رکھی۔ سچ بتاؤں تو خواہش میری بھی یہی تھی، مگر بس دیکھو اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے، بابا نے بھی آہستگی سے کہا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔